کا بوجھ بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے۔ مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، اور جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ اور سفینہ جا کے کنارے پہ لگ تو سکتا ہے، سفینہ جا کے کنارے پہ لگ تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بادبا بدل ڈالو، ہوا کے رخ پہ چلو بادبا بدل ڈالو۔ سامعین محترم، تلاوت کردہ آیت کریمہ پر روشنی ڈالنے سے قبل روش اہل سنت کے مطابق اپنے آقا و مولا تاجدار انبیاء محسن انسانیت محمد عربی ارواحنا فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک وسلم صلو علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گرامی قدر احباب، اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کا ترجمہ یہ ہے اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی ہمارے آقا و مولا تاجدار انبیاء محسن انسانیت ہمارے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہیں اور نمونے زندگی ہیں، اور آپ کی سیرت طیبہ کا ایک ایک گوشہ پوری نوع انسانی کے لیے دونوں جہان کی کامیابی اور کامرانی کا ضامن ہے۔ آج اگر کسی کو کچھ مل سکتا ہے تو وہ محسن انسانیت کی غلامی ہی سے مل سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کی غلامی تمام کامیابیوں اور بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سامعین باتمکین، آج کی اس پرفتن دنیا میں جس طرف نظر اٹھائیے برائیاں ہی برائیاں نظر آتی ہیں، ہر طرف گناہوں کا ایک سیلاب سا آ گیا ہے، نافرمانیوں کے الاؤ جل رہے ہیں، خشیت الہی دلوں سے کافور ہو گئی ہے، اور انسان خود غرضی کا پیکر بن چکا ہے۔ نا خدا ترسی نے انسان کو اپنے دام میں اس طرح پھنسا لیا ہے کہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اخلاص سے دل خالی ہو چکے ہیں، نام و نمود انسان کا نصب العین بن گیا ہے، ہر کام میں دکھاوے کا عنصر غالب ہے، حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، عبادت گاہیں خالی ہے، کھیل تماشے کی جگہ نیز تفریح گاہیں آباد ہے، اور انسان کی دین بیزاری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ حصول علم کا مقصد شکم پروری اور ذخیرہ اندوزی ہوتا جا رہا ہے، اور انسان روز بروز نت نئی مصیبتوں اور پریشانیوں کی آماج گاہ بنتا جا رہا ہے، اور انسان کے پاس پہلے سے زیادہ مال ہے پھر بھی سکون میسر نہیں ہے، بینک بیلنس سے بہترین پلاٹوں کا مالک ہے، بہترین لیگزری گاڑیاں، ایئر کنڈیشن کوٹھیوں اور بنگلوں کا مالک ہے، بنگلوں میں سکون زندگی تلاش کر رہا ہے، مگر پھر بھی سکون غارت ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی اس انسان نے اپنی فکر کو مہمیز دی کہ ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ کیا ہے، ان کا سبب کیا ہے؟ اگر سوچا ہوتا تو معلوم ہوتا اس سارے مصائب و آلات کا ایک ہی سبب ہے، وہ ہے طریق مصطفیٰ سے دوری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے روگردانی۔ ہمارے بزرگوں کے پاس ہمارے مانند عیش و عشرت کے اسباب نہیں تھے، مگر پھر بھی پرسکون زندگی گزارتے تھے، وہ سیدھا لباس زیب تن فرماتے تھے، مگر ایک للکار پر شاہان زمانہ تھر تھرا اٹھتے تھے، مٹی کے گھروں میں زندگی بسر فرماتے تھے، مگر تاج والے ان کی زندگی پر رشک کرتے تھے، اور جدھر رخ فرما دیتے زمانہ ادھر ہی ہو جاتا، اور آج جو حالات ہیں وہ بڑے ہی ناگفتہ بھی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، افسوس کہ ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، افسوس کہ ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور
شاعر کہتا ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ عزیزان محترم، عصر حاضر کی پریشانیوں سے نجات صرف اتباع مصطفیٰ میں ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی میں ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے آپ کی سیرت طیبہ کی سیر کرنی ہوگی، آپ کی مبارک زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا تاکہ ہم غلامان رسول اپنی زندگی کو آقا کی زندگی کا آئینہ دار بنا لیں۔ اس لیے میں مناسب سمجھوں گا آپ کے سامنے حضور کی سیرت طیبہ کی چند تابندہ گوشے رکھوں جس سے ہم اپنی تاریخ زندگی میں روشنی حاصل کر سکیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ کسی جنگ سے واپسی میں ایک وادی میں قیلولہ کی غرض سے ٹھہر گئے، سب لوگ درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت سے اپنی تلوار کو لٹکا کر سائے میں آرام فرمانے لگے۔ عین حالت نیند میں ایک دیہاتی آپ ہی کی تلوار آپ پر تان کر کہتا ہے کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا خوف و خطر فرمایا اللہ بچائے گا۔ صحابہ کرام وہاں آ گئے اور اس دیہاتی کو پکڑ لیا گیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو بغیر کسی سزا کے معاف فرما دیا۔ توجہ فرمائیے، اس موقع پر اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو اس کا جو انجام کرتا وہ سب جانتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن اخلاق اور عفو درگزر کا پیکر بنا کر بھیجا تھا، اسی لیے آپ نے اس دیہاتی کو بغیر کسی سزا کے معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت عالم بنا کر مبعوث فرمایا تھا، اسی رحمت عامہ کا تقاضا تھا کہ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ ان کے لیے دعائیں بھی کی۔ یاد کیجئے کتاب سیرت کا وہ سنہرا ورق جس کا تعلق مکہ شریف سے لگے ہوئے شہر طائف سے ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے،